اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں کے ساتھ تھیں اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں باخبر رکھتے تھے اور ان کے لیے جاسوسی سر انجام دیتے تھے۔ جو نئے مسلمان تھے ان کو حیل و بہانوں سے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے اور جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح سب شیر و شکر ہو کر رہیں، یعنی ایک ہو کے رہیں، اور نئے دین اسلام کی وجہ سے جو مخالفت بڑھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ الا انہم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خوب سن لو کہ حقیقتاً یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتے۔ ان کی اس لگائی بھجائی اور ان کی حرکات سے کافروں کا بھی ان سے اعتماد اٹھ جائے گا اور ان کی حیثیت دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا جیسی رہ جائے گی۔ تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال سراسر فتنہ اور فساد پر مشتمل ہیں، یعنی کتنی دیر کوئی جو ہے وہ ان مفسد لوگوں سے دھوکہ کھاتا رہے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی جیسے سچے مومن مہاجرین اور انصار وغیرہ ایمان لائے، تو منافق انہیں احمق اس لیے کہتے تھے کہ یہ سچے مومن تھے، مفاد پرست نہیں تھے بلکہ دین کی خاطر کٹن سے کٹن حالات کا مقابلہ کرنے حتیٰ کہ جان تک دینے کو بھی تیار تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے احمق لوگ ایمان لائے؟ خوب سن لو، یہی لوگ احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دین اور ایمان اصولوں پر وقتی اور دنیاوی مفادات کو ترجیح دینا ہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ اور یہ وقتی مفادات کیا تھے، یعنی وقتی فائدے کیا تھے؟ وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے جان اور مال کی حفاظت، مسلمانوں سے رشتے ناطے کرنا، اور اگر جنگ میں شامل ہوں خواہ ان کی دلی ارادہ کیسا ہی ناپاک ہو، فتح کی صورت میں انہیں اموال غنیمت سے حصہ مل جاتا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ایسے لوگ جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقیقتاً تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان ایمان والوں سے تو محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے جواباً مذاق اڑانے سے مراد منافقوں کو ان کے مذاق کا پورا بدلہ دینا ہے، نہ کہ ان کی طرح مذاق اڑانا۔ مگر محاورے میں اس استہزاء کا لفظ ہی جواب کے طور پر استعمال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے استہزاء کا جواب اس صورت میں دے گا کہ عنقریب ان کے سارے پول کھول دے گا، جس سے یہ لوگ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں عذاب علیم سے دوچار ہوں گے۔ یامہون کا مطلب یعنی دل کا اندھا یا نور بصیرت سے خالی ہونا، جبکہ آنکھ کے اندھے کے لیے امی کا لفظ آتا ہے، گویا منافقوں کو حق بات سوچتی ہی نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ منافقوں کی مثال کیسی ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صورتحال بیان فرمائی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے اور راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ اب جو لوگ سچے مومن ہیں وہ تو یہ سب دیکھ لیتے ہیں، انہیں تو سب کچھ واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے، مگر یہ منافقین جو ہیں وہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہو رہے ہیں، انہیں اس روشنی میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ان کے اس طرح اندھے بنے رہنے کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کوٹ کیا ہے، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نسبت ویسی ہی ہے جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ منافقوں کو خود نور صداقت دیکھنا گوارا نہیں تو اللہ نے بھی انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ کا قانون ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی ہدایت دے، بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر ہی اسے چلنے میں مدد کیے جاتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان غلط راہ پر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی میں آگے مدد کرتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ ایمان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ آخر ان منافقوں کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق کہنے کے لحاظ سے گونگے ہیں اور حق سامنے موجود ہو تب بھی انہیں نظر نہیں آتا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت اللہ محیط بالکافرین۔ پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھو جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہے جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی کی گرج بھی ہو، چمک بھی ہو۔ یہ لوگ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ موت سے تو کس طرح بھی بچ نہیں سکتے۔ عن قریب یہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی، اور جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، یعنی ختم کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ دوسری قسم کے منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پہلے قسم کے منافق تو وہ تھے جن کے دل میں کفر تھا مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور دوسری قسم ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب کا شکار ہیں۔ اس مثال میں زوردار مینا یعنی بارش سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے اور جو جملہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب و مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، یعنی دین کو قائم کرنے میں، اور چمک سے مراد وہ کامیابیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوئی تو یہ منافق اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو کر حفاظتی اقدامات کرنے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر جب معاملہ ذرا سہل ہو جاتا ہے اور مصائب چھٹ جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں پریشانیاں، تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے ہیں تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقوں کی طرح ان کی بھی بصارت اور سماعت کو ختم کر سکتا تھا، مگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، اگرچہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔